من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر و ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین اور عزیزوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور آپ تمام عزیزوں کی دعاؤں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ جو دن گزرا ہے یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کا دن تھا، اس کی مناسبت سے آپ تمام عزیزوں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے وہ شروع سے یہ ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے جس کی آیات الکتاب المبین، یہ کھلی اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں کہ انا انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا قرآنا عربیا، ایک پڑھی جانے والی عربی کتاب کی شکل میں۔ قرآن یہاں یعنی پڑھا جانے والا، پڑھنے کے لیے قابل، پڑھنے کی صلاحیت جس کی رکھی گئی ہے، اس کو ہم نے عربی میں نازل کیا۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ آپ اس کو پڑھ کے، اس پر عمل کر کے، اس کو زندگی میں لا کر عاقل بنو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم تمہارے اوپر احسن قصص کے قصے کو بیان کرتے ہیں، نقص بیان کرتے ہیں، قصہ گوئی کرتے ہیں آپ کے اوپر یا رسول، احسن القصص، جو بہترین قصص ہے۔ دیکھیے نحن متکلم مال غیر ہے۔ دیکھیے کبھی کہتے ہیں ہم میں بولتا ہوں، میں، یہاں متکلم وحدہ عربی میں کہتے ہیں۔ نحن جب ہم چند لوگ ہوں تو وہاں بولا جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن خداوند متعال تو ایک ہے، تو وہ نحنو کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ خداوند متعال نحنو اس لیے کہہ رہا ہے کہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی جلالت اور مقام کے اعتبار سے کہہ رہا ہم قصہ سرائی کر رہے ہیں۔ نقص و قصہ عربی میں کہتے ہیں اس گفتار، اس گفتگو کو جو پے در پے ہو، پشتر ہم ہو، پے در پے یعنی لگاتار ہو۔ ہم تمہارے اوپر قصہ بیان کر رہے ہیں جو احسن القصص ہے۔ احسن القصص کو جو یہاں پہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو قرآن پورا احسن ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث، خداوند متعال نے خوبصورت حدیث کو نازل کیا ہے۔ احسن الحدیث قرآن ہے، تو قرآن فی نفس احسن ہے۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے آپ قصے کو بیان کریں، تو پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے احسن قصص کو بیان کرتے تھے۔ پھر کبھی کہتے تھے آپ حدیث بیان کریں، تو احسن الحدیث کو بیان کرتے تھے۔ تو قرآن احسن حدیث ہے، شروع قرآن سے لے کر آخر قرآن تک سب احسن ہے۔ احسن یعنی بہت خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت۔ دیکھیے قرآن سے باہر کی کتابوں اور داستانوں کے مقابل میں احسن ہے، خود پورا قرآن احسن ہے۔ لیکن جب قرآن کے اندر آ جائیں تو قرآن کے قصے مختلف ہیں، انبیاء کے قصے مختلف ہیں، موسیٰ کا قصہ، نوح کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، لوط کا قصہ، آدم کا قصہ، لیکن چونکہ انبیاء کے درجات مختلف ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض پر بعض کو فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا
بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبی پر فضیلت دی ہے. اب چونکہ نبیوں میں فضیلتیں مختلف ہیں، اس کے حساب سے جناب یوسف کا قصہ خود ان تمام احسن قصوں میں سب سے زیادہ احسن ہے. بس کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ پورا قرآن احسن ہے دوسری کتابوں کے مقابل میں، لیکن خود قرآن کے اندر قصوں کے درجات ہیں، نبیوں کے درجات ہیں. بعض قصہ بعض قصے سے احسن ہے، بعض قصہ بعض قصے سے بہتر ہے، بعض قصہ بعض قصے سے بہتر ہے. اور سورہ یوسف ایک خوبصورت ترین قصہ ہے جس کو ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب یوسف کا قصہ کیوں احسن ہے؟ ہمیں اس پہ رکنا ہے. اور جو امت اسلامی میں مشہور ہے کہ سورہ یوسف بہترین داستان ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے اور اس سے ہمیں عبرت لینی ہے. تمام سے میری گزارش ہے اس پہ غور سے دیکھیں. دیکھیے، جہاد یعنی کوشش کرنا، یعنی لڑنا، یعنی اپنی سعی و کوشش و تلاش و جستجو کرنا. جہاد تین طریقے کا ہے. ابھی تک عزیزوں نے دو طریقے کا جہاد سنا ہوگا، ایک جہاد اکبر، ایک جہاد اصغر. لیکن آج غور سے سنیے گا تاکہ اہل معرفت کی باتوں کو سمجھ سکے اور اس قصے کے احسن، اس داستان کے احسن ہونے کو سمجھ سکے. احسن عربی میں یعنی تمام چیزوں سے احسن، تمام اچھائیوں سے احسن، سب سے بہتر اس کو کہتے ہیں. دیکھیے، جہاد ایک ہمارے پاس اصغر ہوتا ہے. جہاد اصغر وہاں پہ ہوتا ہے جب انسان اپنے وجود سے باہر کی چیزوں سے مقابلہ کرے، اسلحے کے ذریعے، نہی از منکر کے ذریعے، امر بالمعروف کے ذریعے، دوسروں کو سمجھانے کے ذریعے، جو بھی اس کو کہتے ہیں جہاد اصغر. یعنی اصلاح کے لیے دوسروں کو، دوسروں سے رویہ، دوسروں سے سروکار رکھنا، دوسروں سے معاملہ کرنا، چاہے جنگ کے ذریعے ہو یا امر بالمعروف کرنا ہو یا نہی از منکر کرنا ہو یا دوسروں کو سمجھانا ہو، سکھانا ہو، منع کرنا ہو، یہ کرنا ہو. اس کو کہتے ہیں جہاد اصغر. جہاد اوسط وہاں پر کہتے ہیں جہاں پر اخلاقی جہاد ہوتا ہے، یعنی عقل اور شہوت کے درمیان جہاد، عقل و وہم و خیال کے درمیان جہاد. مثلا شہوت کوئی چاہتا ہے، شکم پوری چاہتا ہے، اس کے اندر عقل کہتی ہے نہ، اس کو کہتے ہیں عقل و نفس کے درمیان جہاد. خواہشات نفس کے، نفسانی کے مقابل میں عقل کو ترجیح دینا. یہاں عقل کہتی ہے ایسے کرو، نفس کہتا ہے یہ کرو. عقل کہتی ہے یہ کرو، شہوت کہتی ہے یہ کرو. عقل کہتی ہے یہ کرو، وہم و خیال کہتا ہے یہ. دیکھا نہیں آپ نے وہم و خیال کبھی انسان کے وجود میں کتنا انوالو ہو جاتا ہے؟ انسان جب رات کو سونے کے لیے تکیے پہ سر رکھتا ہے تو کتنی تصویریں بناتا ہے، کتنے وہمیات، کتنے تخیلات، میں ایسا، وہ ایسا، میں ایسا کر دوں، وہ ایسا ہو جائے. یہ ایک عجیب عجیب داستانیں، عجیب عجیب طاقتیں، عجیب عجیب شکلیں اپنے ذہن میں بناتا ہے. کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن انسان لگا ہوا ہے. تو وہموں، دیکھیے پس معلوم یہ ہوا عقل و نفس کے درمیان، خواہشات نفسانی اور عقل کے درمیان، سرکشی نفس اور عقل کے درمیان، طغیانی نفس اور عقل کے درمیان، خواہشات نفس، نفس جاہ چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، شہوت چاہتا ہے، فلاں چاہتا ہے، اس کے اور عقل کے درمیان کی جنگ کو کہتے ہیں جہاد اوسط. لہذا حضرت امیر نے فرمایا من احیا عقل و امات نفسا، زندہ انسان وہ ہے جو اپنی عقل کو زندہ کرے اور نفس کو مار دے. نفس کو مار دے نہیں، خواہشات نفسانی کو مار دے. یہ اس کو کہتے ہیں جہاد اوسط، کہ جو جہاد اخلاقی ہے، اخلاقیات میں ہوتا ہے یہ. لیکن ایک جہاد ہے جہاد اکبر. جہاد اکبر ہوتا ہے جہاد عقل اور عشق. عقل و عشق، عقل و قلب، عقل اور قلب کے درمیان جہاد ہے، عقل اور عشق کے درمیان جہاد ہے. دیکھیے، دیکھنا اور سمجھنے میں کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا قرآن کو، دلیل کو، کہا نہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دیکھنا چاہیے. سمجھنا کافی نہیں ہے، میں یقین حاصل ہو گیا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں. جتنا انسان دیکھ کے آگے بڑھتا ہے، جو دیکھنے والی معرفت ہے، وہ سمجھنا اور سیکھنا اور علمی معرفت سے بڑھ کے ہوتا ہے. دیکھیے، ایک مرتبہ آپ کو یقین ہے کہ وہاں آگ ہے، مطلب دیوار کے پیچھے سے دھواں اٹھ رہا ہے، یقین حاصل ہو گیا کہ وہ آگ ہے، لیکن ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے جا کے آگ کو دیکھتے ہیں. تو اس جہاد کو کہتے ہیں جہاد
عقل اور عشق. عقل کہتی ہے کہ میرا برہان، میری دلیل، میرا یقین یہ کہتا ہے. عشق کہتا ہے کہ نہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں. یہ اور اس کو کہتے ہیں عقل اور قلب. مکاشفات، شہودات، دیکھنے کے جو مسائل ہیں وہ دیکھیں. مثلا حضرت امیر سے پوچھا گیا ہے کہ آپ جس رب کی، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ما کنت اعبد ربا لم ارا. میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو. میں نے پہلے اپنے رب کو دیکھا پھر عبادت کی. تو یہ عقل سے بڑھ کے ہے، یعنی مشاہدہ کیا ہے، شہود کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے خدا متعال کو. حتی حضرت امیر فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ. میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا، ہر چیز میں خدا کو دیکھا، ہر چیز کے اوپر خدا کو دیکھا. یعنی پہلے میں توحید کو دیکھتا ہوں. البتہ یہ دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہے، سر کی آنکھوں سے نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے. دل کی آنکھیں جب کھل جائے تو انسان حقائق کو دیکھتا ہے، واقعات کو دیکھتا ہے. حقائق. حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کو کیا دکھایا تھا حجاب ہٹا کے؟ کون سی آنکھوں سے دکھایا تھا؟ آیا سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے؟ سر کی آنکھیں تو وہاں پہ کیا دیکھتی؟ دل کی آنکھوں سے حجاب اٹھا کے حقائق کو دکھایا ہے. اس کو کہتے ہیں قلبی آنکھوں سے دیکھنا، دلی آنکھوں سے دیکھنا. یہ آخری مقام ہے انسان کی ترقی کا، کہ انسان شہود کرے حقائق کو، مشاہدہ کرے اپنے رب کو، مشاہدہ اور حقائق کو دیکھے. تو اس کو کہتے ہیں رویت قلبی، شہود قلبی. تو یہ جنگ ہے عقل اور عشق کی جنگ. عقل کہتی ہے میں یہاں تک چلوں گی، عشق کہتا ہے میں آگے تک جاؤں گا. یا عقل کہتی ہے میرا راستہ یہاں تک ہے، قلب کہتا ہے میرا راستہ آگے تک ہے. یہ دیکھنا قلب کی آنکھوں سے. اگر انسان سر کی آنکھوں کو کنٹرول کر لے تو خداوند متعال دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے. پھر وہ حقیقتوں کو دیکھتا ہے، واقعات کو دیکھتا ہے، تمام عالم میں دیکھتا ہے خدا حاضر و ناظر ہے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے کہ معصیت نہ کنید عالم در محضر خداست، عالم در محضر خداست معصیت نہ کنید. یعنی پورا عالم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے، گناہ نہ کریں اس کے سامنے، شرم کریں اس کے سامنے. خدا دیکھ رہا ہے، حاضر ہے، حاضر ہے. تو انسان دیکھنا. بس جہاد تین طریقے کا ہو گیا. جہاد اصغر ہے کہ جو انسان اپنے سے وجود سے باہر لوگوں سے جہاد کرتا ہے، حالانکہ کبھی اسلحے کے ذریعے، کبھی امر بالمعروف کے ذریعے، کبھی نہی منکر کے ذریعے، کبھی سمجھانے کے ذریعے، کبھی بتوں سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے. ایک مرتبہ اندر جہاد کرتا ہے، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں. جہاد اندر جب جہاد کرتا ہے تو کبھی عقل اور شہوت، عقل و خواہشات نفسانی، اچھائی اور برائی کے درمیان، تقوی اور شہوت کے درمیان، یہ جو جنگ ہے انسان کے اندر، یہ جو جنگ ہے اس کو کہتے ہیں جہاد اوسط. یہ جہاد اوسط ہے. وہم و خیال اور عقل. عقل کہتی ہے وہم و خیال ہے، اور وہم و خیال اپنی طرف کھینچتا ہے، عقل اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کو یہ جہاد اوسط ہے. لیکن جہاد اکبر وہاں پہ ہے جہاں قلب اور عقل، شہود اور عشق اور عقل کے درمیان، شہود اور علم کے درمیان. علم کہتا ہے میں یہاں تک سمجھتا ہوں، قلب کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ ملتا ہے. ابو بصیر نابینا تھے. ابو بصیر جو صحابی پیغمبر اسلام تھے نابینا تھے. امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد کہا کہ آپ ولی خدا ہیں، حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں. امام باقر نے کہا جی ہم حجت خدا ہیں. تو ایک مرتبہ کہا کہ جو حجت خدا ہوتی ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حضرت نے اپنے ہاتھ دست مبارک سے اشارہ کیا، اس کی نور واپس آ گیا، بینائی واپس آ گئی. تو ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا تو کہا کہ ہاں حجت خدا ہیں. تو ایک مرتبہ امام باقر نے فرمایا ابو بصیر یہ بتاؤ یہاں دنیا میں زیادہ دیکھنا چاہتے ہو یا وہاں زیادہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ابو بصیر نے کہا وہاں زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا پھر یہاں کی آنکھوں کو بند کر لو. تو کہا حضرت سے عرض کی مولا آپ نے کھولی ہے تو آپ بند کر دیجئے. حضرت نے اشارہ کیا پھر بند ہو گئی. تاکہ چونکہ انسان جتنا یہاں دیکھے گا اتنا ہی کم وہاں دیکھے گا. انسان جب یہاں دیکھ کر ان آنکھوں سے دل کی آنکھوں کو نابینا کر دیتا ہے. جتنا یہاں زیادہ سنے گا دل کے کان اتنے بہرے ہو جائیں گے. انسان جتنا یہاں کم سنے گا وہاں زیادہ سنے گا، جتنا یہاں کم دیکھے گا
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کی مولا کیا ہم بھی خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں کیوں نہیں دیکھ سکتے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ حضرت نے فرمایا تمہارے اعمال دیکھنے نہیں دیتے، تمہارے اعمالوں میں اتنے گناہ ہیں، تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، تو تم کیسے اس حقیقت کو دیکھو گے؟ لہذا انسان بس معلوم یہ ہوا جیسے عرفان ہے، ہمارے پاس جو عرفان اسلامی ہے یہ انسان کو شہود کی طرف لے جاتا ہے، حقائق کو دکھاتا ہے، توحید کو دیکھتا ہے خداوند متعال، حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے لیکن دل کی آنکھوں سے۔ تو چونکہ جہاد 3 طریقے کا ہے، اور اس سورے میں آپ جتنے بھی انبیاء کے جہاد ہیں اب اٹھا کے دیکھ لیے، جناب موسیٰ کا جہاد ہے، باہر فرعون سے لڑ رہے ہیں، فلاں لڑ رہے ہیں اسلحے کے ذریعے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اور بہرحال ایک جہاد اوسط بھی پایا جاتا ہے، خواہشات نفسانی پر عقل کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن جہاد اکبر وہاں کم ملتا ہے۔ لگا جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں زیادہ تر یا جہاد اصغر ہے یا جہاد اکبر کے اوسط کے ساتھ ہے، لیکن قصے حضرت یوسف میں، داستان حضرت یوسف میں جہاد اصغر بھی ہے، امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن منکر کر رہے ہیں، بتوں سے روک رہے ہیں، فرعون کو سمجھا رہے ہیں جو مصر کا اس ٹائم فرعون تھا، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، زندان میں سمجھا رہے ہیں، زلیخا کو سمجھا رہے ہیں، اور پھر ایک جہاد اوسط بھی ہے کہ جہاں پر عفت کو ترجیح دے رہا ہے جناب یوسف، عقل کو ترجیح دے رہا ہے، جہاں پہ اخلاقی جنگ ہے اچھائی اور برائی میں، عفت اور اس میں، تو اس جنگ میں جناب یوسف عقل کو ترجیح دے رہے ہیں، عفت کو ترجیح دے رہے ہیں، اور جہاد اکبر بھی ہے، ہمت بہی یعنی قصد کیا زلیخا نے، وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر جناب یوسف نے برہان خدا کو نہ دیکھا ہوتا، اگر مشاہدہ نہ کیا ہوتا حقیقت کا، اگر شہود نہ کیا ہوتا اللہ کی نشانیوں کا، تو وہ بھی قصد کرتے۔ تو یہاں پر تینوں طریقے کا جہاد ملتا ہے، اس لیے یہ جہاد احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، اس لیے چونکہ اس میں تینوں جہاد ملتے ہیں، تو خداوند متعال نے اس قصے کو احسن القصص رکھا ہے۔ اب یہاں پر شروع ہوتا ہے کہ جو قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ نحن نقص علیک، ہم آپ پر قصے کو بیان کرتے ہیں۔ کون سا قصہ؟ احسن القصص، جو بہترین قصہ ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جس کو ہم نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ ہم ان قصوں کو، اس احسن قصص کو، اس خوبصورت قصے کو اس قرآن کے ذریعے سے آپ پر بیان فرما رہے ہیں جس کو ہم نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ کو قرآن نازل کرنے سے پہلے آپ غفلت میں تھے۔ یاد رکھیے، دیکھیے غفلت اور جہل میں کیا فرق ہے؟ جہل و جہالت اور غفلت میں، جہل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے لیکن میں نہیں جانتا، نہ کوئی چیز، غفلت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے میں متوجہ نہیں ہوں اس کی طرف، کوئی چیز موجود ہے اس کی طرف متوجہ نہیں، اس کو کہتے ہیں غفلت۔ جہل میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی چیز ہو یا نہ ہو لیکن میں نہیں جانتا، ممکن وہ چیز ہی نہ ہو جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ اب بحث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے خداوند متعال کہہ رہا ہے لَكُنْتَ، آپ جو ہیں، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ ہمارے بیان کرنے سے پہلے غفلت میں تھے، غافلوں میں سے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ دیکھیے یہ بحث ہے، دیکھیے خداوند متعال نے پورا علم دیا پیغمبر اسلام کو۔ آپ حضرات سے میرا سوال یہ ہے کہ جب تک خداوند متعال نے علم نہیں دیا پیغمبر اسلام کو، آیا پیغمبر جانتے تھے؟ خدا کا یہ رسول سب کچھ جانتا ہے، لیکن خدا کے علم کے دینے کے بعد جانتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ذات پیغمبر کو دیکھا جائے اللہ کی عطا کے سے ہٹ کے، اللہ کے افاظے سے ہٹ کے، اللہ کے علم دینے سے پہلے، تو خداوند متعال کا یہ حبیب نہیں جانتا۔ تو جو کچھ بھی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں پیغمبر اللہ سے ہٹ کے کچھ نہیں جانتا ہے، تو خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم نے تجھے نہیں دیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم غفلت میں تھے۔ اور یہ غفلت بری چیز نہیں ہے، یہ بھائی جو چیز ہے ہی نہیں، جو چیز اللہ نے دی نہیں، ابھی غفلت میں ہے، لیکن جب خدا نے دے دیا اب آپ غفلت میں نہیں ہے۔ لَكُنْتَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ یہ یہاں تک آیت ہو گئی کہ ہم بہترین قصے کو قرآن کی وحی کے ذریعے تم پر بیان کر رہے ہیں، اگرچہ آپ ہمارے بیان کرنے سے پہلے غفلت والوں میں سے تھے، یعنی ہم نے جب تک نہیں دیا تو آپ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر دوسری آیت جو شروع ہو رہی ہے
جناب یوسف فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، کہتے ہیں کہ یاد کریں میرے حبیب اس وقت کو، اذ یعنی یاد کریں اس وقت کو، قال یوسف جب کہا یوسف نے لابیہ اپنے بابا سے، اپنے بابا سے کیا کہا؟ یا ابت اے میرے پیارے بابا، ابت یعنی میرے پیارے۔ ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کے ایک ایک کر کے معنی بیان کرتا ہوں۔ جب یاد کریں اس وقت کو جب جناب یوسف نے اپنے بابا سے کہا یا ابت اے میرے پیارے بابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیت ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے، لی ساجدین سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب جو جناب یوسف نے دیکھا ہے یہ بچپن میں دیکھا ہے۔ دیکھیں میری بات کو دیکھیں، یہاں پر جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے تو جو داستان جناب یوسف کی شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب حضرت یوسف نے اپنے بابا سے کہا یا ابت اے بابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، شمس یعنی سورج کو دیکھا، والقمر چاند کو دیکھا، رأیتہم ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں بحث یہ ہے کہ رأیتو، اللہ نے کہا کہ رأیتو میں نے دیکھا ہے، یہ دیکھنا کیسے دیکھنا ہے؟ آیا جاگتے ہوئے دیکھنا ہے یا خواب میں دیکھنا ہے؟ غور کیجئے، آیا جاگتے ہوئے دیکھا ہے یا نہ سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا رأیتو کی لفظ لائی ہے، انی رأیتو، پھر پہلے کیا فرمایا؟ یا ابت انی رأیتو، پھر کہا رأیتہم للساجدین۔ یہ دونوں رأیتو کی تعبیر جو تکرار ہوئی ہے، اس سے ظاہر تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام، اس پیغمبر نے، اس جناب یوسف نے ایسے ہی دیکھا ہے، جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ البتہ احتمال لگتا ہے کہ خواب میں دیکھا ہو، لیکن اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، اس میں تو یہی ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے اولیاء الہی ضروری نہیں کہ خواب میں دیکھیں، اگر کل دل کی آنکھیں کھل جائیں، چشم بصیرت کھل جائے، اگر حقیقت کو دیکھنے کے لیے انسان کی قلب کی آنکھیں کھل جائیں تو حقائق کو دیکھتا ہے، آنکھیں کھلی ہوں یا نہ کھلی ہوں۔ عام انسان جب خواب دیکھتا ہے تو سونا ضروری ہے، وہ سوئے، لیکن جب ولی خدا اور خاص مقربان بندگان خدا جب دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ سوئے، بلکہ حالت منامیہ میں دیکھتے ہیں۔ دقت کریں، حالت منامیہ میں دیکھتے ہیں، نہیں جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے جا رہے تھے کس طریقے سے واقعات کو دیکھا، آپ بیان کرتے تھے، میں نے اپنے نانا کو بھی دیکھا ہے، میں نے یہاں پہ اپنے نانا سے گفتگو کی ہے، میں نے نانا کو بولتے ہوئے دیکھا، فرما رہے تھے۔ یہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ولی خدا ہے، ان کی دل کی کان کھلے ہوئے ہیں یا ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ غیب کو دیکھتے ہیں، یہ غیب کو دیکھتے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ انی ارا، میں نے دیکھا ہے۔ کہاں پہ دیکھا تھا؟ عالم برزخ میں دیکھا ہے۔ انشاءاللہ پھر آج میں تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، عالم کی قسمیں ہیں۔ ایک عالم یہ ہے جس عالم کو سننے، ٹچ کرنے، سونگنے، بولنے اور دیکھنے کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے، ادراک کیا جاتا ہے۔ ایک یہ عالم ہے جس کو عالم طبیعت کہتے ہیں، عالم ملک کہتے ہیں، عالم دنیا کہتے ہیں۔ ایک اس کا ملکوت ہے، سورہ یاسین میں کیا کہتے ہیں؟ بیدہی ملکوت کل شیء، ہر چیز کا ملکوت خدا کے ہاتھ میں۔ ملکوت یعنی وہی عالم برزخ، وہی جو ملکوت ہے، غیب ہے، جہاں پر تمام واقعات موجود ہے، قیامت تک جب ہونے والے ہیں سب کچھ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اس عالم میں تمام تر چیزیں موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، عالم مثال، عالم ذر بھی کہتے ہیں اس کو، عالم میثاق بھی کہتے ہیں۔ اور ایک عالم ملائکہ جس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ عالم ملائکہ، اس عالم میں مادیات، صفات مادی ہیں۔ عالم برزخ میں مادہ نہیں ہے، فزیکی نہیں ہے، لیکن خصوصیات ہیں اس کے۔ لیکن عالم ملائکہ میں نہ مادہ نہ خصوصیات ہے، نہ اندازہ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ قیافہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ خود جناب یوسف نے کہاں پہ دیکھا ہے؟ عالم برزخ میں دیکھا ہے، کیونکہ جو قیامت تک ہونے والے واقعات ہیں سب وہاں پر موجود ہے، سب کو وہاں پر حضرت یوسف نے دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، جناب حضرت امیر نے کہا کہ میں نے توحید کو پہلے دیکھا ہے پھر سجدے کیے،
یا وہ عرفات کا واقعہ یاد ہے؟ عرفات میں کتنے لوگ آئے حج کے لیے. امام سجاد کے زمانے میں ایک چاہنے والے نے کہا مولا بہت مسلمان ہو گئے, بہت حاجی ہو گئے, ماشاءاللہ اسلام پورے دنیا میں پھیل گیا, لاکھوں مسلمان آ گئے, لاکھوں حاجی آ گئے. حضرت نے مسکرا کے کہا کہ نہیں, یہ اکثر حاجی نہیں ہے, یہ اکثر جانور ہیں. کہا کہ مولا میں تو انسان دیکھ رہا ہوں. کہا نہیں, تم دل کی آنکھوں سے دیکھو. اب جب حضرت نے ولی خدا نے اس کے وجود میں تصرف کر کے اس کو دکھایا, کیا دیکھا ہے؟ اکثر حیوانات ٹہل رہے ہیں, اکثر جانور ٹہل رہے ہیں, ان کی ملکوتی شکل کو دکھایا, ان کی حقیقت کو دکھایا. انشاءاللہ تجسم اعمال میں یہ ہم بحث کریں گے کہ انسان اپنے اعمال و رفتار و گفتار کے ذریعے سے, اپنے نیات کے ذریعے سے انسان کبھی جانور بن جاتا ہے, اس کے کردار بھی سمجھ میں آتا ہے. تو انسان کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے. جیسے امام حسین نے شب عاشور دل کی آنکھوں سے دکھایا, دل کی آنکھوں سے دکھایا. یا مثلا جتنے کربلا میں جو امام حسین نے جتنے بھی واقعات دیکھے ہیں, یا عصر عاشور جو دیکھا ہے کہ ابھی میرے نانا آئے تھے, یہ سارے کے سارے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جناب یوسف نے بھی دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے, بیداری کی حالت میں دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے اس کو. ہاں, اس کو کہتے ہیں حالت منامیہ. اہل معرفت, اہل کشف و شہود, اہل معرفت کہتے ہیں اس کو حالت منامیہ. اور یہ بہت پایا جاتا ہے اسلام میں, بھرا ہوا ہے اسلام میں. تو یہاں پر حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ یا ابت اس قال یوسف, جب یوسف نے کہا یا ابت انی رائے, تو میں نے دیکھا ہے 11 کوکبن ستاروں کو, بالشمس سورج کو, بالقمر چاند کو, رائے تو ہوں 2 مرتبہ کہا میں نے دیکھا ان کو, پھر دیکھا کہ رائے تو ہم لی ساجدین, میں نے دیکھا یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب جو چیز یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے, ممکن ہے خواب میں دیکھا ہو, ممکن ہے بیداری, لیکن قرآن کی آیت سے تو یہ ظاہر ہے کہ آپ نے بیداری سے دیکھا ہے, بیداری کی حالت میں دیکھا ہے, دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے, حقیقت کو دیکھا ہے, حالت منامیہ اور بیداری میں دیکھا ہے, سونے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہاں سے واقع حضرت یوسف شروع ہو رہا ہے, تمام عزیزوں سے میری گزارش ہے یہاں سے غور کرنا شروع کریں. بچپن میں ہی جناب یوسف کو خدا اس کی پوری داستان زندگی کی دکھا رہا ہے. آپ کو زندگی بھر یہ مراحل سے گزرنا ہے, آپ کا مستقبل ایسا ہوگا, آپ اتنی بلندیوں پہ پہنچیں گے کہ ستارے آپ کو سجدہ کریں گے. آپ کا مقام یہاں پہنچنے والا ہے. آپ کا مقام یہ ہے کہ تمہیں سجدے, سورج, چاند, ستارے سب سجدہ کریں گے. لہذا سب بچپن میں ہی جناب یوسف کو اس کی زندگی کی خوبصورتیاں دکھا رہا ہے خداوند نے بتا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ کہا کہ انی رائے, تو 11 کوکبن سے مراد 11 بھائی ہیں. جناب یوسف کے 11 بھائی مراد ہیں قرآن میں, اور والشمس یعنی جناب یعقوب جو بابا ہیں وہ مراد ہیں, والقمر جو خالہ ہیں, جو ماں کے درجہ رکھتی ہیں, چونکہ جناب یوسف کی ماں مر چکی تھی, ان کی خالہ ماں بنی ہوئی تھی, اور والقمر یعنی ماں, وہ جو خالہ ہیں, ان کو میں نے دیکھا میرے لیے سجدہ کر رہی ہیں. تو بھائی, جن بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا, ظلم کیا, قتل کرنے کی سازش کی, ان کو بھی ستاروں سے یاد کیا جا رہا ہے. یعنی کیا؟ یعنی بعد میں انشاءاللہ ہم پہنچیں گے, جب انہوں نے استغفار کر لیا, توبہ کر لی ہے, تو خداوند نے متعالی ان کی توبہ کو قبول کیا, جناب یوسف نے بھی معاف کر دیا. لیکن انسان اس سے کیا میسج ملتا ہے؟ ممکن ہے انسان خطا کرے, ممکن ہے انسان تو گناہ کرے, تو نا امید نہ ہو. حتیٰ ولی خدا کو قتل کرنے کی سازش کی, لیکن جب پلٹے کیا کہا آنے کے بعد, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے بابا, ہمارے بابا جناب یعقوب کے بیٹے آئے جناب یعقوب کے پاس, ہمارے بابا استغفر لنا ذنوبنا, ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں اپنے خداوند متعال کے سامنے. انا کنا خاطئین, ہم نے خطا کی ہے, ہم نے گناہ کی ہے. اگر انسان گناہ کر کے نادم ہو جائے, اگر گناہ کر کے واپس آ جائے, دیکھیں انسان کے لباس میں بدبو ہو جاتی ہے, جب انسان کے بدن سے پسینے کی بو آنے لگ جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے حمام میں جاتا ہے, نہاتا ہے, اس لباس کو بدلتا ہے. لیکن جب انسان کی روح میں بدبو ہو جائے, جب روح گندگی کی بدبو دینے لگے, تو انسان کیا کرے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے حمام رکھا ہے, توبہ کا حمام رکھا ہے. جلدی جائے توبہ کرے. جب انسان توبہ کر کے آئے گا تو وہ ایسا جیسا بھی بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی روح سے خوشبو آئے گی, ملائکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہاں سے یہ میسج ملتا ہے کہ اگر انسان سے خطا ہو جائے, گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے, خدا کی رحمت سے تو بڑے نہیں, خدا کے
عظمت کے سامنے تو بڑا نہیں ہے، خدا کی رحمتوں کے سامنے تو بڑا نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے بابا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں۔ اس آیت میں وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ خوبصورت ہے، توسل کر رہے ہیں، وسیلہ بنا رہے ہیں اپنے بابا کو اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس کا مطلب قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں غلط نہیں ہے۔ وسیلہ بنانا قرآن کی آیتوں، اولیاء خدا کو، ولی خدا کو، نبی خدا کو، رسول خدا کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ واسطہ بنائیں، خدا توسل کریں کہ ان کے ذریعے سے خدا سے طلب مغفرت کریں۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہا کہ یہ سجدہ کرتے ہیں، کیا کہا؟ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، خدایا میں نے 11 ستاروں کو، سورج کو، چاند کو دیکھا ہے کہ یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ صرف انسان نہیں کرتا ہے، یہ چاند ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ساجد ہے، دنیا کی ہر چیز۔ لیکن سجدہ ضروری نہیں پیشانی سے ہو، سجدے کا معنی ہے خضوع کا، خضوع۔ پہلی بات تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہ شعور رکھتے ہیں۔ اس کی کیا کہا جناب یوسف نے؟ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم۔ عربی گرامر میں ہم کی تعبیر عاقل کے لیے بولی جاتی ہے، ذی شعور اور صاحب شعور کے لیے بولی جاتی ہے، صاحب علم ہے۔ یہاں چاند اور ستارے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں۔ جی ہاں، عالم ہستی کی ہر چیز شعور رکھتی ہے، ہر چیز علم رکھتی ہے۔ قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں، ذرہ ذرہ علم رکھتا ہے۔ مگر روز قیامت یہی زمین میرے خلاف گواہی نہیں دیں گی، مگر قیامت کے دن یہی ہاتھ اور میرے ہاتھ، میری کھال، میری زبان، میرے آنکھ میرے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز ذی شعور ہے، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین اور آسمان میں سب تسبیح کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، ہم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، لیکن وہ سب تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے للہ یسجد من فی السماوات والارض، جو بھی زمین اور آسمان میں سب سجدہ کریں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی کچھ ہے زمین اور آسمان میں سب تسلیم ہے اللہ کے سامنے۔ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تسبیح کرتی ہیں سب کچھ اللہ کے لیے۔ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، زمین اور آسمان سے خداوند متعال کہے گا کہ آؤ تم، حالانکہ اطاعت کرتے ہوئے زبردستی، سب کہیں گے کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز شعور رکھتی ہے، ہر چیز گواہی دے گی۔ یا مثلا روز قیامت، بس آخری آیت پیش کر رہا ہوں میں، تشہد علیہم السنتہم، روز قیامت ہماری یہ زبانیں ہمارے خلاف شہادت دیں گی، ان کے خلاف۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہمارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے روز قیامت۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں پہ بولیں گے روز قیامت۔ وَقَالُوا، پھر یہ لوگ یہ کہیں گے اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں سے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لَمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنی کھالوں سے کہیں گے تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہیں گے قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بولنا سکھایا ہے، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر ذرہ دنیا اور عالم ہستی، ہر ذرہ ذرہ انسان اللہ کا جنود، للہ جنود السماوات والارض، سب اللہ کے سپاہی ہیں، سب شعور رکھتے ہیں، سب علم رکھتے ہیں۔ لہذا انسان کو ہر قدم پہ یہ خیال رکھنا چاہیے یہ بھی اللہ کا سپاہی ہے، یہ بھی دیکھ رہا ہے، یہ بھی گواہی دے گا۔ اور جس زمین پر، روایات میں، جس زمین پر میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ زمین میرے خلاف گواہی دے گی روز قیامت۔ ہزاروں گواہیاں یہ زمین دے گی۔ گواہی وہ دیتا ہے جو شعور رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، عقل رکھتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا زمین، عالم ہستی، مخلوقات کا ذرہ ذرہ علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ انسان سوچتا ہے صرف وہ شعور رکھتا ہے، نا، عالم ہستی کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے، ہر ذرہ علم رکھتا ہے۔ ہر ایک شہادت دیں گے روز قیامت خداوند متعال۔ سب تسبیح کرتے ہیں۔ اور سجدے سے مراد، یہ جو جناب یوسف نے کہا میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، سجدے سے مراد صرف پیشانی کا رکھنا نہیں ہے، حقیقت سجدہ کا مطلب ہوتا ہے خضوع کا،
खाजे होने का, यानी जनाब मूसा जनाब यूसुफ को खुदावंद मुताल ये बताना चाह रहा है कि तुम मेरे बंदे बन गए, अब कब तेरी इताअत करेंगे, तेरे सामने खाजे होंगे जो इन मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह के लिए हो जाए अल्लाह उसके लिए हो जाता है। खूब, जब अल्लाह उसके लिए हो जाता है तो अल्लाह की मखलूक है उसके लिए हो जाती है, उसकी इताअत करती है। वो कहता है चलो तो चलते हैं, वो कहता है रुक जाओ तो रुकते हैं। सब जनाब यूसुफ के सामने सारे सितारे खाजे हैं, सारे सितारे जो है उसके सामने, जो वो कहेगा वो करेगा, क्योंकि अल्लाह विलायत देता है। लिहाजा जो अल्लाह की विलायत में चला जाए, जो अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दे, खुदावंद मुताल अपनी विलायत उसको दे देता है। वो तसर्रुफ करने लग जाता है आलम हस्ती में, जैसे वो कहेगा अल्लाह ऐसे। लिहाजा यहाँ से किस्सा हजरत यूसुफ, दास्तान हजरत यूसुफ शुरू होती है, जहां सन रोयत से शुरू होती है, मैंने देखा कि तमाम। लिहाजा अल्लाह ने मुस्तकबिल दिखा दिया कि इंशाअल्लाह आप इन मकामात से फायज होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।